لیکن میں خیال ہے کہ ابھی آپ اس ویڈیو میں ساتھ جو آپ نے لاہور کی ملاقاتوں کی بات کی اس کو آپ ذکر کر لیں. یہ والی جو چیز ہے نا کہ عمران خان لوگوں کی رہائی توقعات اور سہیل آفریدی کا پلان، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ لاہور والی ملاقاتوں کا، کیونکہ عمران خان کی رہائی سے لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں، اور تحریک، آپ نے کل بھی بات کی تھی کہ سنا ہے کہ تحریک چلے گی، لیکن اب وہ ایک ماحول تو بن رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یا ان کے ساتھ سارے لوگ ہیں، یہ متحرک ہوئے ہیں، متحرک ہوئے نہیں ہیں، متحرک کیے گئے ہیں. یہ بھی ایک تاثر ہے. اچھا دیکھیے، مجھے نہیں پتا متحرک کیے گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کوئی جیسے صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی چابی والے کھلونے ہیں، پیچھے سے کوئی چابی ان کو دی گئی ہے یا نہیں. ایک بات جو بڑی سادہ سی ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے، سہیل آفریدی صاحب کو 3 بڑے چیلنجز درپیش ہیں نا اس وقت. عمران خان کی رہائی، صوبے میں امن و امان، اور صوبے میں گڈ گورننس. ٹھیک ہے، گورننس کے ساتھ ہی امن و امان، لیکن اوور آل اگر جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں، اب وہ رہنما جو 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے، پریس کانفرنس کر چکے تھے، کوئی ٹویٹ کر چکا تھا، استحکام پاکستان نامی ایک پارٹی بنی تھی، اس میں شمولیت بھی اختیار کر چکے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی اب ہمارے ذمہ ہے. انہوں نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور جو انہوں نے تحریک کا وے آؤٹ دیا ہے وہ خاصا دلچسپ ہے. پہلے مرحلے میں وہ مسلم لیگ نون کے وزراء سے ملاقاتیں کریں گے، گفتگو کے ذریعے وہ عمران خان کو باہر لانا چاہ رہے ہیں، اور نومبر ان کے لیے خاصا اہم ہے. نومبر میں وہ گفتگو کا آغاز کریں گے، گفتگو شروع ہوگی، مذاکرات ہوں گے، فوٹیجز بڑھیں تو گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سہیل آفریدی صاحب کو 2 معاملات پر فوکس کرنا چاہیے، امن و امان اور گورننس کے معاملات. کیونکہ رہائی کا معاملہ تو رہائی کا معاملہ ان لوگوں نے سنبھال چکے ہیں وہ لوگ، اور بیڑا اٹھا لیے. بیڑا اٹھا لیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی صاحب کو جیسے انہوں نے عمران خان کی رہائی والے معاملے پہ آ کے ریسکیو کر لیا ہے، گورننس اور امن و امان والے معاملے پر وہ قطعاً نہیں کریں گے. یہ سہیل آفریدی صاحب کی ڈومین کے معاملے ہیں. خیر، یہ تو چلیں ایک لائٹر نوٹ کی گفتگو ہوگی. اس میں ایک چیز ہے، دیکھیے اکثر فواد چودھری صاحب آ کے گلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو بظاہر لیڈ وہی کر رہے ہیں نا ان سب کو، وہ آ کے گلہ وہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم کیا کریں، ہم سے تو پی ٹی آئی چھڑوا دی گئی تھی، ہم اصل پی ٹی آئی تھے، اور پی ٹی آئی میں موجود جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں ہیں. وہ انہیں کمپرومائزڈ بھی کہتے ہیں، وہ انہیں نااہل بھی کہتے ہیں، اور ساتھ تو کچھ پچھلے دنوں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو غدار وطن بھی تشبیہ دے دی تھی. اب اس میں ایک چیز ہے، اگر موجودہ سیاسی قیادت نااہل بھی ہے اور چلیں وہ کمپرومائزڈ بھی ہیں، تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پی ٹی آئی کی قیادت ہے تو بھی تو آپ کی ناکامی ہے. آپ اس وقت انہیں یہ باور کروا سکتے تھے کہ ہم آپ کے پاس کمپرومائز رہیں گے، ہمیں پی ٹی آئی کی قیادت رہنے دو. نہیں رہنے دیا نا انہوں نے. اس کا مطلب ہے انہوں نے بہتر کھیلا ہے، انہوں نے بہتر کھیلا آپ کے مخالفین نے، اور آپ کے وہ خلاف اس وقت پارٹی میں موجود ہے. تو یہ ساری صورتحال ہم نے گزشتہ 1.5 برس میں دیکھی. وہ گورنر جو سابق تھے عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے تو ایک پروگرام میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا 9 مئی کے بعد ایک موقف یہ تھا کہ آپ عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ہٹا کے کسی اور کو چیئرمین پی ٹی آئی لا دیں، لیکن ہم مائنس عمران کی بات نہیں کر رہے. اب یہ بھی ان کو دیکھیے کہ مجھے ان سارے لوگوں میں نا وہ ہوتا ہے نا کہ پرسنالٹی کمپلیکس، یا اس کو کیا بولتے ہیں، کہ شاید بندہ اس وقت پہچان ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کلیش ہے ان میں، وہ اپنی ذات سے ہی لڑ رہے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے ایک بات کرتے ہیں، اگلی بات کو نگیٹ کر دیتے ہیں. نہیں وہ اپنی ذات سے ہی لڑ رہے ہیں یا ذات سے ہی مخاطب ہیں، یا مطلب ان کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے؟ 100 مجبوریاں ہوں گی تو وہ اپنی ذات سے لڑ رہے ہیں نا. وہ ان کا ایک تشخص میرے سامنے تو نہیں آ رہا. فواد چودھری صاحب 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کے بھائی فیصل فرید چودھری صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ووٹ اسی گروپ کو دیتے ہیں جو گروپ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرتا ہے اور 27ویں کا بھی مطالبہ کر رہا ہے. وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ حامد خان صاحب جو ہے نا یہ کرپٹ ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈھمکانے ہیں. تو آپ کا اصول کہاں گیا نا؟ آپ ایک شخصیت کی بنیاد پر. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایکچولی میں ہیں کیا، یہ چاہتے کیا ہیں. ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن ان کے فیصلوں پر بطور صحافی اختلاف کرنا میرا حق بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 1.5-2 برس میں دیکھا کہ متعدد بار یہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں. مین سٹریم میڈیا کی انہیں سکرینیں ملی ہیں، انہوں نے اپنے منصوبے پیش کیے ہیں، انہوں نے خود کو ایکچوئل پی ٹی آئی کلیم کیا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں کچھ نہیں ملا. ہاں ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی گئی ہے، اور اگر یہ کروائی گئی ہے، اور پھر کیونکہ اس میں کچھ تانے بانے اس لیے ملتے ہیں کہ نومبر ہے، نومبر خاصا اہم ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اینٹیسپیشن کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک سموک سکرین ہے، ایک دھوئیں کی پرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ لوگ دعویٰ کرتے رہیں. جو میرے خیال میں پی ٹی آئی ہے، جو اس وقت پی ٹی آئی میں موجود ہیں، ہاں انٹل انلیس عمران خان ایک پارٹی کا سربراہ ہے، وہ کل کو آ کر جو موجودہ وقت میں ہے ان سب کو نکال پھینکے اور ان سب کو واپس لے آئے، اس کا فیصلہ ہے.
وہ اس پہ ہم بات ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ فیصلہ تو اسی کا ہے, تو تب ہم ضرور بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں یہ ابھی ایک اسموک اسکرین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز جڑی ہوئی ہے, یہ چیز جڑی ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب سے ہی. سہیل آفریدی ٹمپریچر کو جس جگہ پہ لے گئے ہیں اور ان کا جس حد تک خوف ہے وفاق کو, تو وہ آپ چاہتے ہیں کہ مطلب کسی طرح سے کچھ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی ٹیمپریچر کم ہو, مطلب بار بار ایک بات کر رہے ہیں. اگر سیاسی ٹیمپریچر کم کرنا ہے تو اس کا آسان حل ہے کہ عمران خان کی کیسز میرٹ پہ چلنے دیں. ٹمپریچر مطلب ٹمپریچر بڑھتا کیوں ہے؟ کم از کم ٹمپریچر بڑھتا کیوں ہے؟ ٹمپریچر بڑھتا اس لیے ہے کہ اب عمران خان صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب کے اراکین اسمبلی جب وہ اسلام آباد ہی کورٹ آ کر اور پورا دن بیٹھیں گے اور کیس نہیں لگے گا تو ٹمپریچر اوپر جائے گا نا. جب عمران خان کی بہنیں اور فیملی وہاں جا کے ڈیلا کے باہر بیٹھیں گے اور ملاقات نہیں ہوگی تو ٹمپریچر اوپر جائے گا نا. ٹمپریچر اوپر کون لے کر جا رہا ہے مجھے بتائیں؟ کیا کہیں سہیل آفریدی نے بندوق اٹھانے کی بات کی ہے؟ کہیں طاقت استعمال کی بات کی ہے؟ کہیں آئین کو روندنے کی بات کی ہے؟ بھائی ٹمپریچر جو اوپر لے کر جا رہے ہیں انہی سے جا کے فواد چودھری صاحب ملے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں وزیروں سے مل رہے ہیں. نہیں بھائی وزراء ٹیمپریچر اوپر ٹھیک ہے, وہی بات ہے نا. یہ تو وہ کل نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے نا کہ نون لیگ میں کوئی ہاکس نہیں ہے, نون لیگ میں سارے اشاروں پہ چلتے ہیں بشمول شہباز شریف. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ والے بیچارے تو اپنی مرضی سے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, پوچھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں وہ وزیر اعظم کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں ڈیلا میں ملاقات کے والے سے. تو میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ٹمپریچر کو اوپر کون لے کر جا رہا ہے. پھر جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ کون لے کر جا رہا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ وہ اس دروازے پہ جا کے دستک دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. اس طرف ذرا نہیں کرتے نا, وہ کہتے ہیں بس جو مظلوم ہے وہی صبر کرے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ غلط جگہ پہ گئے ہیں. وہ اسیران کے پاس گئے ہیں جن کے پاس وہ گئے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے اور بات چیت تو میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. تو ملاقات بھی ہو سکتی ہے عمران خان سے. وہ بھی ایک پلان ہو رہا ہے کہ ان کو اسیران کو لایا جائے, ڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کرائی جائے ان کی. لیکن سر اگر فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب اس وقت اگر ان کو ملنا چاہیے تو وہ دو ہی لوگ ہیں, یا وہ ڈائریکٹ جا کے عمران خان صاحب سے ملے. بھئی آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں نا, عمران خان سے ملیں گے. اس میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں, درجہ حرارت اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے, چلے ایک طرف سے تو وہ لوگ لا رہے ہیں نا جو ملک میں غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے جس روز اڈیالہ جیل میں پیشی ہو یا ان کی بہنوں کی ملاقات ہو جائے, شام کو ان کی ایکس پہ ایک پوسٹ آتی ہے, اس پوسٹ کو پڑھ کر پڑھنے والے شخص کا ٹیمپریچر تھوڑی دیر کے لیے بڑھ جاتا ہے. تو کیا یہ جو ٹیمپریچر نیچے لانے کی باتیں ہیں, تو پھر یہ تینوں جو صاحبان ہیں یہ عمران خان کے فیصلوں کے اوپر بھی خود فیصلہ کرنے والے ہیں, اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی جماعت میں ہیں اور وہ ہماری جماعت میں ہیں. دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب کو شاباش بھی دیتے ہیں, انہیں ان سے امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں, ان کے لیے نیک تمنائیں بھی رکھتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر بڑھانے والے چاہتے ہیں, سہیل آفریدی صاحب بھی بظاہر ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں, ساتھ ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈری برقرار رہے اور عمران خان باہر نہ آئے. میں اگین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ابھی تک مجبوریاں ان کی جو بھی ہیں کنفیوز اتنے ہیں, یہ خود نہیں طے کر پا رہے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, یہ ایکچولی میں کیا ہے اور اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ ابھی کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں. سوال یہ ہے. دیکھیں میں اس کو اینڈ یہ کرتا ہوں, یا وہ جائیں عمران خان صاحب سے ملیں ڈائریکٹ, یا دوسرا یہ ہے کہ وہ سہیل آفریدی سے آ کے ملیں. مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی ہیں جو خان صاحب سے جا کے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. وہ عمران خان کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے دباؤ بڑھایا ہے اور ایک امید پیدا ہوئی ہے بات چیت کے ذریعے, اور ہمیں بات چیت کے ذریعے اگر آپ مجھے مینڈیٹ دیں تو میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں. عمران خان کو مینڈیٹ دے دیں گے. بھائی وہ عمران خان کو جا کہنا کہ خان صاحب مجھے اینڈ گول بتا دیں آپ کہ کرنا کیا, اچیو ہم نے کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. فواد چودھری صاحب سہیل آفریدی کی ملاقات کروا دیں گے عمران خان سے؟ پہلے خود آ کے ملے نا سہیل آفریدی سے, پھر سہیل آفریدی کی ملاقات کروائیں نا. اچھا وہ سہیل آفریدی سے خود آ کے مل سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انیشیٹو ہے پھر ان کو آ کے ملنا چاہیے. دیکھیں یا عمران خان سے ملے یا سہیل آفریدی سے ملے. نہیں, وہ 26ویں ترمیم کے موقع پہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی ملاقات ایک ارینج کروائی تھی, تو کیا فواد چودھری صاحب سہیل آفریدی کی ملاقات ارینج کروا سکتے ہیں عمران خان سے؟ بالکل کروا سکتے ہیں. چلے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ معاملہ پوری ویڈیو کا جواب آخری ایک فکرے میں, اور بہت ہی مادی خیز فکرہ آپ کا صدیق جان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور یہی آپ کا خاصہ ہے کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. ہمیں اجازت دیں گے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج ناظرین کی
بھرپور فرمائش پر وسیم ملک صاحب کو زیادہ وقت دیا گیا ہے، اور اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔